السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 26 اور 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تھا کہ جب تم ظاہری اسباب اور کثرت کے زوم میں یہ گمان کرنے لگے تھے، یا جو گمان کر رہے تھے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور پھر وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ کر دی گئی اور تم حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تمہیں جھنجھوڑنا مقصود تھا، تمہارا زوم دور کرنا تھا، اور ان آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ ہی تھا۔ پھر اس نے اے نبی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسکین دی، تسلی دی، اور مدد کے لیے لشکر بھی اتارا۔ فرمایا ثم انزل اللہ، پھر اتارا اللہ نے یا اتاری اللہ نے سکینتہ، تسکین، علی رسول ہی، رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، یعنی اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین، سکون، آرام اور مدد، یعنی ان کے دل پر ایک تسکین کی چادر ڈال دی۔ وَأَنزَلَ جَنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، یعنی ان کی پکڑ اور گرفت فرمائی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کفر کرنے کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر اللہ اس کے بعد اللہ نے توبہ نصیب فرمائی، من بعد ذالک، بعد اس کے، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس سے چاہوں گا اس کی توبہ قبول کروں گا اپنے بندوں میں سے۔ واقعہ حنین جو ہے، غزوہ حنین، سن 8 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا، جو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد پیش آیا۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ آپ کے لیے جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے قبائل بھی ان کے ساتھ ہو لیے، تو آپ نے فتح مکہ کے اس 10,000 کا جو لشکر تھا اس کو ہمراہ لیا، مزید 2,000 کے قریب نو مسلم بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اور طائف کی وادی میں آپ کا ان سے سامنا ہوا۔ قبیلہ حوازن کے چند ماہر تیر انداز جو کہ کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب آپ وادی میں سے گزرے تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، یعنی لشکر جب اس وادی میں سے گزرا تیروں کی بارش کر دی، اور اچانک حملہ سے لشکر اسلام میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ تو ریلے کی شکل میں جب یہ لوگ پیچھے کو نکلے، پیچھے کو بھاگے، تو دھکا بیل میں بھی بہت سے لوگ روندے گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر شعبہ پر سوار تھے، آپ ڈٹے رہے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، انا النبی لا کاذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں،
انا ابن عبد المطلب، میں ابن مطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اصحاب کو پکارو، تو انہوں نے صحاب کو پکارا، اے رضوان والو۔ ان کی آواز کافی بلند تھی۔ پھر لشکر اسلام اکٹھا ہوا، اور پھر انہوں نے سب جو لوگ ہیں وہ متحد ہو کر مسلمان پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ کی طرف سے سکینہ نازل کرنے کا مطلب فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب اور اصحاب رسول کے دل پر رحمت کی، سکونت کی چادر ڈال دی، اور ان کے دل مضبوط فرما دیے، اور منکرین جو اللہ کو انکار کرنے والے تھے ان کو شکست دی۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا، جب میرے بندے اپنی قوت پر، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو میں نے بتاتا ہوں کہ مشکلات میں کس طرح تمہارے کام اللہ آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مشکلات میں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو کافروں کو بھی عذاب اور شکست دو چار تو ہوا۔ تو پھر اسی میں فرمایا گیا ثم یتوب اللہ من بعد ذالک من یشاء۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ تھے قبیلہ حوازن کے یا ثقیف کے، ان میں بہت سے لوگ پہ مشرف با اسلام ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت سوں کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عملی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زور بازو پر کہنے لگ جائے۔ تو اسباب بھی اس وقت مؤثر ثابت ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس دن مسلمان یہ کہنے لگے تھا آج مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو اللہ نے فرمایا غرور اور تکبر نہیں کرو۔ یہ سب جو میں نے تمہیں اب تک فتح نصیب فرمائی ہے، اسے میری مرہون منت سمجھو، میری مدد سمجھو، کسی ظلم میں نہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اگر تم اپنی قوت بازو پر، اپنے زور پر، اپنی طاقت پر گمانڈ کرو گے تو پھر اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس بازی کو پلٹا اور دوبارہ مسلمان متحد ہوئے، جنگ ہوئی، اور پھر غیر منکرین اسلام جو ہے وہ پسپا ہوئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ہی تمہارے دلوں پر سکونت اور پھر تمہاری مدد تم پر نازل کی، اور بہت سے لوگ پھر اس طرح اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے ہر لمحہ۔ اللہ وسائل جتنے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس بھروسے کو توڑتے نہیں ہیں، ضائع نہیں کرتے، اپنے مومن بندے کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک پختہ ایمان کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وہ اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا سکتا ہے، خوشی کو غمی میں تبدیل کر سکتا ہے، غمی کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ یعنی اس تمام دائرہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اوپر توکل نصیب فرمائے، اور خالص جو ہے توکل جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔